فلسطینی صحافی کے روپ میں نمودار ہونے والا فراڈیا جلال الفراء، جو اپنا تعلق غزہ سے بتاتا ہے، جو کسی دور میں پاکستان میں بھی یہاں پڑھنے آیا تھا اور اس دور میں بھی ویزا اسکینڈل میں اور متعدد مالیاتی فراڈز میں ملوث رہا۔ وہ برادر اسلامی ملک والے عقیدے رکھنے والے، وہ گستاخان صحابہ والے ایک اینکر کے ساتھ بیٹھ کر وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں 150 ارب ڈالر جمع ہو گیا، یا 150 ارب روپے جمع ہوئے، اور وہ 1 روپیہ بھی غزہ تک نہیں پہنچا۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں غزہ کا ہوں، مجھے تو میں پہنچاؤں گا، یہ اس سے پہلے کئی فراڈ میں ملوث ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ضرب کاری ہے جو ایرانی انفلوئنسرز کے ذریعے اس کو سامنے لا کر، یہ اس کے لبنانی ریکارڈ بھی ہیں، لبنان کس کے زیر اثر ہے آپ کو پتا، تو ان کے ذریعے یہ ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے ان مالیات پر جو فلسطین اور غزہ کے لیے مسلمان اکٹھی کرتے ہیں، وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ سینکڑوں ویڈیوز ہیں بیت السلام کی، غزہ میں کام کرتے ہوئے، دارالعلوم کراچی کے وہاں کنٹینر پہنچتے ہوئے، الخدمت کے یہاں سے کارگو جہاز پہنچتے ہوئے اور وہاں کنٹینر پہنچتے ہوئے اور ٹرک، اور جیسے ہی یہ کھلا تھا ابھی پچھلے دنوں، اس میں سب سے زیادہ سامان بیت السلام کا، دارالعلوم کراچی کا اور الخدمت کا اور ہمارے لندن اور افریقہ کے مسلمانوں کا اندر داخل ہوا ہے۔ اسی میں فاتح فاؤنڈیشن بھی شامل ہے جو بزرگوں کی نگرانی اور سرپرستی میں کام کرتی ہے، اور پیسہ ماشاءاللہ یہاں سے تو اب تو سیکنڈوں میں بھی پیسہ جاتا ہے، تو پیسے وہاں پہنچتے ہیں۔ جلال الفراء نامی اس فراڈیے نے اس مالی لائن کو متاثر کرنے کی اور توڑنے کی اور کاٹنے کی اور ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے ذریعے مسلمان یہاں سے پیسہ وہاں پہنچا رہے ہیں، اور اس کی جتنی تاریخ ہے وہ بڑی بھیانک تاریخ ہے۔ دیکھیں، غزہ میں سارے مسلمان اچھے نہیں ہیں، ہر جگہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں اس وقت 10 کے قریب رکن ہیں، ان میں سے 5 ریام پارٹی کے ہیں، 5 دوسرے ہیں، تو وہ جو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرتے، نام نہاد الیکشن جیت جاتے ہیں، اور پھر وہ اندر بیٹھے ہیں۔ وہ الیکشن لڑتا کون ہے، ووٹ دیتا کون ہے؟ وہ اسرائیل کی کاسالیسی کرتے ہیں، کچھ اندر ڈرامہ بازی کر کے، وہ جی ایک مسلمان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے پارلیمنٹ میں یہ کر دیا۔ اسی طرح ہزاروں لوگ ہیں جو اسرائیل جاتے ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، وہ جاسوس ہیں، ہزاروں جاسوسوں کو پکڑا جا چکا ہے، اور جو نہیں پکڑے گئے وہ کتنے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو روز روز نہیں بتا سکتے کہ فلاں جاسوس ہے، فلاں یہ ہے، بس ہم تو مجاہدین کی بات بتاتے ہیں، اچھوں کی بات بتاتے ہیں، لڑنے والوں کی، مزاحمت کی، ڈٹنے والوں کی بات بتاتے ہیں۔ تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ یہ جلال الفراء نامی آدمی جس نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ سارا ڈرامہ کیا اور اس سے کروایا گیا اور سارے ٹی وی چینلز پر نشر کیا گیا، مقصد یہ ہے کہ غزہ کی مالی لائن کاٹ دی جائے۔ آپ ان میں سے کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ بیت السلام پر، دارالعلوم کراچی پر، الخدمت پر اور فاتح فاؤنڈیشن پر مکمل اعتماد رکھیں۔